معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ: اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ٹیکسی ہوائی اڈے سے باہر نکلی تو سامنے بورڈ پر لکھا تھا اہلاً و سہلاً و مرحبا، یعنی خوش آمدید۔ جلد ہی ہم ایک کشادہ اور خوبصورت سڑک پر آ پہنچے۔ یہ ڈیول کیریج، یعنی ایک طرف سے گاڑیاں آتی اور دوسری طرف سے واپس جا رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں کناروں پر خوبصورت درخت اور رنگا رنگ پھول کھلے یوں نظر آ رہے تھے جیسے یہ مسکرا مسکرا کر سیاحوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ سڑک پر گاڑیاں نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی تھیں۔ ہارن بجانے کا زیادہ رواج نہیں تھا، ورنہ میں شور شرابے سے گھبرا رہا تھا۔ چند سال پہلے میں اٹلی کی سیاحت پر گیا تو وہاں کے ڈرائیور ہارن بجانے میں ایشیاؤں پر سبقت لے رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ڈرائیور ہارن سے ہاتھ کم ہی اٹھاتے ہیں۔ مراکش میدانی شہر ہے، ہم نے ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ دائیں طرف ایک لمبی چوڑی اور اونچی سرخ مٹی کی دیوار دیکھی۔ ڈرائیور نے بتایا یہ دیوار شہر پناہ ہے جو زمانہ قدیم میں تعمیر کی گئی تھی تاکہ شہر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دیوار شہر کے چاروں طرف کوئی 16 میل لمبی تھی، جس میں سے کوئی خستہ ہو کر زمین بوس ہو چکی ہے۔ زمانہ قدیم میں رہائش گاہیں، بازار، شاہی محل، شاہی کارخانے، افواج اور مساجد، سب کچھ اس دیوار کے اندر تھا۔ شہر پناہ کافی اونچی اور خوبصورت تھی۔ نظر آتا تھا کہ حکومت اس کی مرمت کا پورا خیال رکھتی ہے۔ دیوار کے باہر خوبصورت لان اور باغیچے تھے جن میں سیاح اور مقامی لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ جب میں ان نظاروں میں گم تھا تب شمیم ٹیکسی میں بیٹھے میاں بیوی سے باتیں کرنے لگی، جنہوں نے بتایا کہ ان کی شادی اسی ہفتے ہوئی ہے اور وہ ہنی مون کے لیے مراکش آئے ہیں۔ دونوں بریڈ فورڈ یا رکشائے کے رہنے والے پاکستانی تھے اور شعبہ تدریس سے وابستہ تھے۔ میں نے پلٹ کر پوچھا کہ آپ بریڈ فورڈ کے کس علاقے میں رہتے ہیں؟ ان کا جواب سن کر میں ان کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ ہمارے علاقے بلکہ ہمارے محلے کی گلی میں رہتے تھے۔ اس حسن اتفاق پر ہم نے کہے لگائے تو معلوم ہوا ان کا قیام بھی ہمارے ہوٹل میں ہوگا۔ سب ہیڈنگ: مراکش کی پہلی جھلک۔ باتیں کرتے جب شہر کی حدود میں پہنچے تو مساجد کے مینار نظر آنے لگے، جن کی طرز ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کی مساجد کے میناروں سے بھی مختلف تھی۔ یہ چکور نما مینار تھے۔ پھر شہر کے مرکز میں مسجد قطبیہ نظر آنے لگی۔ آتی بھی کیوں نہ، شہر کی سب سے بڑی، قدیم اور اونچے مینار والی یہی مسجد ہے۔ مسجد کے قریب سے گزرے تو تھوڑی دور جا کر شہر پناہ کے ایک گیٹ کے سامنے ٹیکسی کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور نیچے اتر کر ہمارا سامان اتارنے لگا تو میں نے کہا ہمیں تو ہوٹل جانا ہے جبکہ آپ یہاں سرے راہ اتار رہے ہیں۔ ڈرائیور نے جواب دیا آپ نے جو ہوٹل بک کروایا ہے وہ ہوٹل نہیں، ریاض ہے۔ آپ کا ریاض شہر کے قدیمی حصے میں ہے جہاں سڑک کی بجائے پیدل چلنے کا راستہ ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اب شام ڈھل چکی تھی اور رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ایسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ ڈرائیور نے ہمارا سامان اٹھایا اور ایک قدیمی گیٹ سے شہر میں داخل ہوا۔ اندر گئے تو یوں محسوس ہوا جیسے میں لاہور بھاٹی گیٹ سے داخل ہو کر شہر کے قدیمی حصے میں پہنچ گیا ہوں، جہاں ایشیائی طرز کی چھوٹی چھوٹی دکانیں، بازار، تنگ گلیاں، جن میں سے چلتے ہوئے ہم ایک گلی میں مڑے اور تھوڑا آگے دوبارہ دائیں مڑے تو ایک قدیمی حویلی کے دروازے پر جا پہنچے جہاں لکھا ہوا تھا ریاض پیلس ڈی پرنسس۔ یہی ہماری قیام گاہ تھی۔ سب ہیڈنگ: ریاض پیلس ڈی پرنسس۔ ریاض پیلس ڈی پرنسس نامی ہوٹل ایک قدیم حویلی میں دیکھ کر میں پریشان ہوا، لیکن شمیم بالکل مطمئن بلکہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اب شام ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا یہاں ایک ہفتہ قیام مشکل ہوگا، بہتر ہے رات یہاں گزارتے ہیں، صبح کسی اچھے ہوٹل میں منتقل ہو جائیں گے۔ ہوٹل میں روشنی بھی مدھم تھی۔ ہم دفتر استقبالیہ میں داخل ہوئے تو نیم اندھیرے میں ایک لڑکی کاؤنٹر پر نظر آئی جس نے خالصتاً تجارتی انداز میں مسکرا کر خوش آمدید کہتے ہوئے ہمیں بٹھایا اور پودینے کی چائے پلائی۔
پھر حویلی کے دوسرے حصے میں لے گئی جہاں ہمارا کمرہ تھا۔ کمرہ مناسب سائز کا تھا، جس میں ڈبل بیڈ، صاف ستھری اجلی اجلی چادریں، تولیے اور دوسرا سامان موجود تھا، ساتھ باتھ روم۔ شمیم نے باتھ روم کا معائنہ کیا تو جلد بولی، یہاں شاور تو ہے لیکن باتھ ٹب نہیں، ایسے میں مجھے بھی یہ ہوٹل پسند نہیں۔ میں نے کہا، اگر باتھ ٹب نہیں تو پھر کیا؟ ہمارے کمرے کے سامنے سوئمنگ پول ہے۔ کمرے میں سامان رکھا، تر و تازہ ہو کر سوچا باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اب میں نے حویلی کا جائزہ لیا تو اس میں وقار نظر آیا، بالکل ایسا وقار جیسا گھر میں کسی بزرگ کی موجودگی کا ہوتا ہے۔ حویلی کی طرز تعمیر بالکل زمانہ قدیم کے اندلسی امیر زادوں کی قیام گاہوں جیسی تھی، چاروں طرف کمرے اور درمیان میں صحن۔ یہ 3 منزل عمارت تھی جس کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں دفتر استقبالیہ اور ڈائننگ ہال، جبکہ دوسرے حصے میں رہائش گاہ۔ ایک دروازے سے دونوں کو ملا دیا گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہمیں اس ہوٹل سے انس ہونے لگا تھا۔ ہم بازار گئے، کھانا کھایا اور واپس ہوٹل کے استقبالیہ کے سامنے صحن میں جا بیٹھے، جہاں سے نیلا آسمان اور ستارے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ شمیم برطانیہ میں پیدا ہوئی اور وہاں ہی زندگی بسر کی، چنانچہ اسے زندگی میں کبھی چاندنی راتوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے میں مراکش کی چاندنی راتوں کے ماحول میں وہ مبہوت ہو گئی۔ میں نے بھی بہت عرصے کے بعد کہکشاں دیکھی تھی۔ پھر پیارا پیارا چاند دیکھ کر بچپن کے وہ دن یاد آئے جب اسی طرح کی چاندنی راتوں میں ہم صحن میں چارپائی پر لیٹ کر اونچی آواز میں سر کے ساتھ گایا کرتے تھے، چندہ ماموں دور کے، بڑے پکائیں پور کے، آپ کھائیں تھالی میں، ہم کو دیں پیالی میں، پیالی گئی ٹوٹ، چندہ ماموں گئے روٹ۔ چاندنی راتوں کا ماحول برطانیہ کے ابر آلود موسم میں دیکھنے کو کہاں ملتا ہے۔ آج مراکش میں نیلا آسمان دیکھا تو کائنات بہت ہی حسین لگ رہی تھی، مکمل سکوت طاری تھا۔ نیل گگن سے نظریں زمین پر ڈالیں تو ایک اور منظر نظر آیا، پتنگے اڑ اڑ کر شمع سے ٹکراتے اور جانے دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر شمیم بولی، یہ واقعی جان دینے والے عاشق ہیں، دودھ پینے والے نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس رومانی ماحول میں جب عشق و محبت کی باتیں شروع ہوئیں تو میں یاد ماضی میں کھو کر رسا چغتائی کے شعر گنگنانے لگا۔ کل یوں ہی تیرا تذکرہ نکلا، پھر جو یادوں کا سلسلہ نکلا، رات بھی آج بے قرار نکلی، چاند بھی آج غم زدہ نکلا۔ حویلی میں بڑے بڑے ہوٹلوں والا ہلا گلا نہیں تھا، خاموشی اس قدر تھی کہ پتا گرتا تو معلوم ہو جاتا۔ ہمیں دیکھ کر ہوٹل مینیجر بھی صحن میں آ بیٹھی، ایک ویٹر پودینہ کی چائے بھی لے آئی۔ ہوٹل مینیجر ہسمکھ اور خوبصورت دوشیزہ تھی، جس کا حسن اندھیری رات میں ستاروں کی طرح جگمگ کر رہا تھا۔ گلابی آنکھیں، یاقوتی ہونٹ اور چہرے پر مسکراہٹ، پڑھی لکھی اور سلیقہ مند تھی۔ ہم نے چائے پیتے ہوئے باتیں شروع کیں تو معلوم ہوا اس کا نام فاطمہ ہادی الزنتانی ہے، جو حال ہی میں مراکش یونیورسٹی سے ہوٹل مینجمنٹ میں گریجویشن کر چکی ہے۔ سب ہیڈنگ ریاض اور ہوٹل۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، ریاض اور ہوٹل میں کیا فرق ہے؟ فاطمہ مسکرائی اور بولی، اکثر یورپی سیاح یہی سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوٹلوں کا وہی تصور ہوتا ہے جو یورپ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے، لیکن ہمارا شہر سب سے منفرد ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ شہر قدیم ہے۔ جب سے لوگ آسودہ حال ہوئے، انہوں نے اپنے مکان شہر کے جدید علاقوں میں بنانے شروع کر دیے، جس سے یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ 1980 میں ایک یہودی بزنس مین مراکش کی سیاحت کے لیے آیا تو اس نے شہر کے قدیمی حصے میں کچھ دن گزارے۔ قیام کے دوران اسے خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، کیوں نہ اس کی رونقیں بحال کریں اور ساتھ پیسے بھی کمائے جائیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے شہر قدیم کی چند بڑی بڑی حویلیاں خریدیں اور انہیں ہوٹل میں بدلا، تو ایک منفرد ماحول میں رہنے کے متلاشی سیاحوں نے اس علاقے کا رخ کیا۔ قدیم حویلیاں اندلسی طرز پر تعمیر تھیں، جن کے چاروں طرف کمرے اور درمیان میں کھلا صحن، جس میں مالٹے، لیمن کے چند درخت اور پھولدار پودے اور بیلیں ہوتی تھیں۔ اس طرح کا باغیچہ ہر حویلی میں ہوتا تھا۔
باغیچہ کو عربی میں ریاض کہتے ہیں، جس طرح مسجد نبوی میں ریاض جنت یعنی جنت کا باغ ہے، بالکل اسی طرح باغیچوں والی ان حویلیوں کو ریاض کا نام دیا گیا ہے۔ سیاح جو زمانہ قدیم کے ماحول میں چند دن گزارنا چاہتے ہیں وہ ان میں قیام کرتے ہیں۔ یہ تجربہ بہت کامیاب رہا۔ سیاحوں نے ان حویلیوں کو پسند کیا تو ان کی مانگ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ کاروباری لوگ اس حصے پر ٹوٹ پڑے اور منہ مانگی قیمت پر حویلیاں خریدنے لگے۔ اس طرح مقامی لوگوں کی بھی چاندی ہونے لگی اور کاروباری لوگوں کو منافع اور مقامی لوگوں کو روزگار ملا۔ جب حکومت کو اس میں دلچسپی ہوئی تو شہر کا دل الفنا یعنی بسوں کا اڈا اور ٹیکسی سٹینڈ تھا کو وہاں سے باہر دوسری جگہ منتقل کر کے اس علاقے کی رونقیں زمانہ قدیم کی طرز پر بحال کرنے پر پوری توجہ دی۔ حویلیاں خریدنے والوں کا بین الاقوامی سطح پر اثر و رسوخ تھا، چنانچہ انہوں نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف سے فنڈز لیے اور ان فنڈز کو ریاض اور شہر قدیم کی مرمت اور آرائش پر خرچ کر کے شہر کی رونقیں زمانہ قدیم کی طرز پر بحال کیں۔ 1992 میں الفنا کے علاقے کو پختہ کیا تاکہ بارش سے کیچڑ نہ بنے۔ آج اہل مراکش سوچتے ہیں کہ ایک تجارت پیشہ یہودی کے ذہن میں اگر یہ بات نہ آتی کہ شہر قدیم کی رونقیں بحال کریں تو ممکن تھا کہ آج یہ علاقہ ویران ہو کر تباہ اور عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہوتیں۔ آج شہر قدیم کے تمام مکان تجارتی قیام گاہوں میں بدل چکے ہیں۔ کچھ لوگ جن کے مکان حویلیوں کی بجائے قدرے چھوٹے تھے انہوں نے اپنے مکان بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں بدل لیے ہیں، یعنی چند کمروں میں مہمان اور چند میں خود قیام کرتے ہیں۔ مہمانوں سے رہائش اور بعض اوقات کھانے کے پیسے لے کر انہیں رہائش اور کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اس وقت مراکش دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اکثریت ان ریاض میں قیام کرتی ہے چونکہ یہاں قدیمی طرز زندگی کے ساتھ ساتھ شہر کا دل الفنا چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ سیاح جب چاہتے ہیں گھومنے چلے جاتے ہیں اور جب گھوم گھوم کر تھک جاتے ہیں تو واپس آ کر آرام کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو جدید شہر اور وہاں کے چہکتے مہکتے ہوٹلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کی دلی مرادیں تو وہاں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن انہیں شہر کے دل الفنا میں آنے کے لیے ٹیکسی لینی پڑتی ہے جو ایک مہنگا کام ہے۔ ہوٹل مینیجر فاطمہ نے بتایا کہ اس حویلی کے 2 حصے تھے، ایک جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیوان خاص تھا، مہمان بھی اسی حصے میں آتے تھے۔ وہ سامنے جو ڈائننگ ہال ہے یہ طعام خانہ تھا جہاں کھانا تیار ہوتا اور ساتھ بڑے کمرے میں سب بیٹھ کر کھاتے تھے۔ دوسری اور تیسری منزل پر جھروکے تھے۔ یہ احاطہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیلیں زمین سے نکل کر بل کھاتی اوپر چڑھتے چڑھتے چھت تک پہنچ گئی ہیں۔ گملوں کے پھول ماحول میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیمن کے چند درخت بھی ہیں۔ زمانہ قدیم میں بجلی کی بجائے شمع روشن کی جاتی تھی۔ شمع کی روشنی بجلی کے مقابلے میں کم تھی۔ کچھ یہی سبب ہے کہ ہم زمانہ قدیم کا ماحول پیدا کرنے کی خاطر اپنے ریاض میں مدھم روشنی رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گھروں کے اندر باتھ روم نہیں ہوتے تھے بلکہ محلے کے اجتماعی حمام تھے۔ یہ حمام مردوں اور عورتوں کے الگ الگ تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ وہی ماحول جہاں زمانہ قدیم کی طرز پر مالش بھی ہوتی ہے، لیکن جدید ضروریات کے پیش نظر ان ریاض میں اب باتھ روم بھی لگائے گئے ہیں تاکہ سیاحوں کو جدید سہولیات بھی میسر رہیں اور وہ زمانہ قدیم کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو محسوس کریں۔ ریاض کی طرز تعمیر اور تزئین پرانی طرز کی ہے۔ صحن میں باغیچے کے درمیان پانی کے فوارے۔ اگر آپ نے الحمرا دیکھا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ مراکش کے روسا اندلسی طرز تعمیر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ روایت ہے جب یوسف بن تاشفین نے اس شہر کو تعمیر کرنے کا آغاز کیا تو اس نے کاریگر اندلس سے منگوائے تھے، چونکہ اس زمانے میں اندلس اپنے عروج پر تھا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عروج و اعلیٰ تہذیب سے متاثر ہو کر اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت مشرقی ممالک کی اکثریت یورپی لباس کو اپنے مقامی لباس پر ترجیح دیتی ہے۔ فاطمہ نے بات جاری رکھی، ریاض میں اندلسی طرز تعمیر کی حویلیوں میں لکڑی اور ٹائل کا استعمال بہت زیادہ ہے۔
آپ اس حویلی کے چھت کو غور سے دیکھیں تو زمانہ قدیم کے نقوش اور دیواروں پر رنگین ٹائل ابھی تک موجود اور حسن میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ حویلی ایک مراکشی شہزادے کی تھی، اسی حوالے سے اس کا نام ریاض پیلس ڈی پرنسس ہے۔ زمانہ قدیم کے گھرانے بڑے ہوتے تھے۔ گھر کے سربراہ شیخ کی 3-4 بیویاں، نصف درجن کنیزیں اور ڈھیر سارے بچے ہوتے تھے۔ حویلی کے دوسرے حصے جہاں ہمارے مہمان ٹھہرتے ہیں وہ حریم تھا، اور جس کمرے میں آپ قیام کریں گے اس میں شیخ صاحب خود قیام کرتے تھے۔ اور پھر کہا لگاتے ہوئے بولی، آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے آپ کو شیخ ہی سمجھیں۔ فاطمہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے آپ کو عرب شیخ ہی سمجھنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جس رہائش کو میں ناپسند کر چکا تھا، اب اس میں میری دلچسپی کچھ اس طرح پیدا ہوئی کہ میں نے یہاں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عرب شیخوں کی طرح اٹھا اور شمیم کے ساتھ حریم میں چلا گیا، جہاں بقول حیدر علی آتش شب وصل تھی، چاندنی کا سماں تھا، بغل میں صنم تھا، خدا مہرباں تھا، عروسی کی شب کی حلاوت تھی حاصل، فرح ناک تھی، روح دل شادماں تھا، بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے۔ یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا۔